بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ 4 ماہ۔ سوال ہے سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان سے۔ سوال ہے وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ جواب ہے مرغا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے 29 صورتوں میں۔ سوال ہے کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کیا مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر لینا ٹھیک ہے؟ جواب ہے یہ غیر مناسب ہے۔ مشروع یہ ہے کہ مسجد میں جہاں صف ختم ہو وہاں بیٹھ جائے۔ مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے کس نے دیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے۔ نماز عصر کب تک ادا کی جا سکتی ہے؟ غروب آفتاب سے قبل۔ یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے فوری بعد۔ سوال ہے الصلاۃ خیر من النوم اس اضافی کلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ مچھلی کے جگر کا کباب۔
سوال ہے پہلا حج کس کی امامت میں ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں۔ سوال ہے جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہے جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟ ایک بھی نہیں، تن تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت مریم بی بی کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوتی ہے؟ چرا پونجی بھارت۔ سات گنا کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال ہے شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا؟ 14,000 سال تک۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی سردار سلام بن مشکم کی بیوی مرحب کی بہن نے بکری کے گوشت میں زہر دیا، بتائیں اس یہودی عورت کا نام کیا تھا؟ زینب بنت حارث۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ سوال ہے کس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ الاعراف میں 7 بار۔ گناہ گار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ اپنے پسینے میں۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی کس بر اعظم میں واقع ہے؟ ایشیا میں۔ سوال ہے وعدہ پورا کرنے کا حکم کس صورت میں ہے؟
جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفنایا گیا؟ جواب ہے 3 سفید یمنی سوتی چادروں میں۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے اللہ پاک نے کس نبی کو طویل جسامت عطا فرمائی تھی اور جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کے قد کو ان نبی جیسا بنا دیں گے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف۔ جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ سوال ہے جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ جواب ہے جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہاں ہجرت فرمائی؟ نیل کی طرف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے۔ جو بھی اذان سنے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق گاہ یہاں تک کہ محشر بھر جائے گا اور جنت کے لباس کے 2 جوڑے لائے جائیں گے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے موذنین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب ہے 35 ہجری میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنے سال بکریاں چرائیں؟ 10 سال تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ 2 مرتبہ۔ سوال ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قازقستان۔ سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ طفیل بن عمر دوسی۔ کیا ابلیس جس کو شیطان کہتے ہیں ایک فرشتہ تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔
مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 مرتبہ ہی نماز ادا کی جاتی ہے؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ آگ، مٹی اور پانی کو اللہ پاک نے کس کافر کے جسم پر حرام کر دیا؟ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو اس نے اللہ سے آخری فریاد کی تو اس کی فریاد کو سن کر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں دریا کی کیچڑ ٹھونس دیں، پھر ارشاد خداوندی ہو، آج ہم تمہارے مردہ جسم کو تا قیامت محفوظ کرتے ہیں اور مٹی، آگ اور پانی تمام چیزوں پر تمہارے جسم کو حرام کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ سوال ہے امیر المومنین کا لقب پہلی دفعہ کس خلیفہ نے اختیار کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت کی نعمتیں کھائیں گے، پئیں گے مگر نہ تھوکیں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانا، نہ ہی ناک سونکیں گے، بس ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کھایا پیا ہضم ہو جائے گا، پسینے کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔ حدیث میں بخار کو برا کہنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے 60.5 سال یا 1 سال۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کے ذریعے زمین پر اتریں گے؟ جواب ہے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور 2 رنگین چادریں اوڑھے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کنعان میں۔ سوال ہے دنیا کا پہلا حج کس نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟
पाकीज़गी और नशोनुमा। किस नबी की वालदा को अल्लाह पाक ने दोबारा जिंदा किया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिदैन को फ़लस्तीन से मिस्र बुलवाया तो उस पर अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, और अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बिठाया। तौरात के बयान के मुताबिक इनकी वालदा फौत हो चुकी थी, इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने इस राय का इजहार किया है कि अल्लाह ताला ने इनकी वालदा को दोबारा जिंदा फरमाया था, जबकि दीगर हजरात फरमाते हैं कि वालदा से मुराद इनकी खाला और सुतेली माँ लैया है, जो कि वालदा के बराबर होती है। इमाम इब्ने जरा रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमा फरमाते हैं, कुरान के अल्फाज से यही मफहूम जाहिर होता है कि आपकी वालदा इस वक्त तक जिंदा थीं, लिहाजा इसके खिलाफ अहले किताब के अकवाल पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ये राय कवी है, वल्लाहु आलम। गज़वाए ओहद की शिकस्त की वजह माल था। किस सूरत में अल्लाह ने माल की मोहब्बत से मना फरमाया है? सूरह अल इमरान में। सवाल है, फतेह मक्का पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब है, माफी का ऐलान किया था। सवाल है, किस आदमी को 2 जन्नतें मिलेंगी? जवाब है, फरमाने इलाही है कि जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। सवाल है, सौम के क्या माने हैं? जवाब है, रोजा। फातेह खैबर कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को अरूज अता हुआ, वो कौन सी कौम थी? जवाब है, कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को अरूज अता हुआ, वो कौम आद थी। किस नबी ने इब्लीस के हक में अल्लाह से दुआ मांगी? रिवायत में आता है कि इब्लीस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि हुजूर, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के हुजूर तौबा कर लूँ। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया है, मैं चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए सिफारिश करें ताकि वो मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी ये बात सुनकर इसके लिए दुआ फरमाई, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि मूसा, तुम्हारी सिफारिश से इब्लीस की तौबा कबूल कर लूंगा, लेकिन इससे कहो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर इससे सजदा करे। तो इब्लीस ने यह सुनकर कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सजदा नहीं किया, अब तो वो वफात पा चुके हैं, तो अब इसे मैं सजदा क्या करूंगा। मदनी सूरतें खास तौर पर क्या बयान करती हैं? माशरती और मजहबी कवानीन। सवाल है, मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग कहाँ हुई? जवाब है, यमामा में। वो इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है जिसमें ये एक आदत हो। वो इंसान हमेशा गम में मुब्तला रहता है जो अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अल्लाह की तरफ से क्या तोहफा मिला? जवाब है, 5 वक्त की फर्ज नमाजें तोहफे में मिली।
سوال ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوکیل کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے الوکیل کا مطلب کارڈ ساز ہے۔ بتائیں حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ تیس صحیفے۔ جنات کا سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا جنات کا سب سے خطرناک کام ہے۔ حبشہ کے آخری حکمران کا نام کیا تھا؟ حبشہ کے آخری حکمران کا نام اسہمہ تھا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس نبی کے فرزند تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو الحسن۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کوہ جودی پر جا کر رکی تھی، پھر آپ علیہ السلام نے کوہ جودی پر کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کوہ جودی پر مسجد تعمیر فرمائی تھی۔ سوال ہے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس یہودی کو قتل کیا تھا؟ جواب ہے اس یہودی کا نام مرحب تھا۔ سوال ہے رمضان المبارک کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب ہے برکتوں والا مہینہ۔ سورتوں کا زیادہ تر آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس سے۔